میرے انتہائی واجب القدر و احترام میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی پیاری اولاد امجاد حضرات سادات اعظام، بالخصوص حضور پیر طریقت رہبر شریعت سید السادات حضرت قبلہ پیر سید محمد عطا اللہ شاہ صاحب بخاری چشتی غریب نواز دامت برکاتہ العالیہ، انتہائی واجب القدر معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت اس دی مہربانی اور فضل و کرم دے نال اساں سب حضرات میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق علیہ التحیات و تسلیمات دی پیاری آل طیب اور آپ دی اولاد امجاد دے اس آستان تقدس نشان آستان عالیہ چشتیہ رکن آباد شریف دے حضور سیدنا و مولانا و مرشدنا حضور سیدنا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی الغوث الاعظم محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی قدس سرہ نورانی ذکر مقدس اور آپ دی بارگاہ اقدس دے نال منسوب ماہانہ 11ویں شریف دی اس بابرکت محفل اقدس وچ حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ اساں سب دی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے۔ اللہ پاک محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم دی آل طیب اور حضور سیدنا میرا محی الدین الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ذکر مبارک دے فیض و برکات اساں سب عطا فرماوے۔ حضور سیدنا الغوث الاعظم جیلانی قدس سر العزیز آپ نجیب الطرفین سید ہیں، آپ دے پیارے ابا جان سید السادات شیخ المشائخ حضرت سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حضور سیدنا امام علی مقام ساڑھے پنجویں برحق امیر المومنین خلیفہ راشد سبت الرسول علیہ السلام اور نوجوانان جنت سردار سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے 12 مبارک فرزندان جو سب تو بڑے فرزند حضرت سیدنا حسن بن علی سیدنا حسن مسندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد امجاد دے وچوں ہے۔ اس طرح آپ دے پیارے ابا جان دا سلسلہ مقدسہ جو شجرہ نسب ہے وہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ اقدس تک پہنچ گیا اور آپ دی مبارک اور مقدسہ امی جان حضور سیدہ فاطمہ امۃ الجبار بنت عبداللہ الصومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد امجاد دے وچوں، اس طرح پیارے ابا جان حسنی سادات وچوں اور آپ دی پیاری امی جان حسینی سادات دے نال تعلق رکھتی ہیں۔ اس طرح حضور سیدنا الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ آپ سید ہیں، حسنی سید ہیں، حسینی سید ہیں، حسب آپ دا حسینی ہے اور نسب آپ دا حسنی ہے۔ علماء دی اصطلاح دے وچ نسب آکھا ویندا ہے اس سلسلے نوں جڑا ابا جان دی طرف اٹھے چلے اور حسب اس سلسلے نوں آکھا ویندا ہے جڑا کہ امی جان اور والدہ محترمہ دی طرف اٹھے چلے۔ حضور سیدنا الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ تمام کائنات خلق دے وچ نسب بھی انتہائی اعلیٰ اور بے مثل و بے مثال اور حسب بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان گرامی جس کو سارے بڑے بڑے اکابر ائمہ محدثین نے صحیح اسناد کے نال تخریج فرمایا۔ امام المحدثین امام ابو بکر علی بن احمد خطیب بغدادی علیہ رحمت جو کہ 463 ہجری وچ بغداد عراق وچ وصال فرما رہے ہیں، آپ بھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ امام المحدثین امام حافظ ابن حجر اسقلانی جو 852 ہجری وصال فرما رہے ہیں، آپ بھی تہذیب التہذیب جلد 2 صفحہ 270 دے وچ آپ بھی فرماتے ہیں اسناد صحیح۔
اور امام الحفاظ امام محمد بن عثمان شمس الدین الذہبی جو 748 ہجری وصال فرما رہے ہیں 16 جلداں چ آپ کی کتاب ہے سیر و اعلام النبلاء وہ چوتھی جلد صفحہ 146 تے آپ بھی فرماتے ہیں کہ سندہ صحیح محبوب کریم علیہ السلام کی جو آل طیب ہے سادات حسن سادات حسینی رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین دعا فرماؤ کہ اللہ پاک انہاں کریم ہستیاں دے مبارک قدمہ دے طلبیاں دی برکات ابد الآباد تک اسا سب غلامان مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے شامل حال رکھے. اس حدیث صحیح دے جس کو اکابر ائمہ محدثین نے صحیح قرار دیتا حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ اللہ پاک دی قسم اٹھا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ یا بنیہ الانبت علی رؤوس الشعر الا اللہ ثم انتم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے این محبوب کریم علیہ السلام دے منبر کے سامنے جس وقت کہ آپ امیر المومنین پہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ منبر محبوب کریم علیہ السلام دے جلوہ گر فرما کے اپنی دستار مبارک انہوں نے سامنے اتار چھوڑی وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَاسِهِ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت 10 سال دی عمر مبارک کی چلی اور حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ دی کل عمر دنیاوی 63 سال ہے 10 سال آپ نے تقریباً خلافت فرمائی ہے. آپ دی عمر مبارک جس وقت آپ اس منصب تے فائز ہوئے 53 سال آپ کی عمر مبارک ہے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر مقدس اس کا 10 سال ہے یعنی درمیان دے وچ 42-43 سال عمر مبارک دا فرق اور فاصلہ موجود ہے. لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنا سر مبارک ننگا فرماتے ہیں وضع یدہ علی راسہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہاتھ مبارک پکڑ کے اپنے سر تے جلوہ گر فرما چھوڑ دیں اور فرما دیں کہ واللہ یا بنیہ اللہ پاک دی قسم اے میرے پیارے بیٹے حسین ابن علی ساڑھے سرہ دے جتنے بال انبت اللہ ہو اللہ نے جمائے ثم انتم بت محبوب دے پیارے بیٹے ہو دوسرا جمائے. یہ عربی زبان کا محاورہ ہے. وہ انسان جس دی مادری زبان عربی ہویا کرتی ہے عربی اسلوب دا عالم اور ماہر ہوئے اور جس وقت کسی انسان دے متعلق آکے کہ میرے سر دے جتنے بال ہیں کہ اللہ پاک نے جمائن مت اس بندے جمائن اس کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ میرے اتنے جتنی کرم نوازیت وہ میرے کریم رب تعالیٰ دیا لیکن اس بندے دی وجہ ہوئی اگر یہ بندہ نہ ہوئے درمیان ہے اللہ پاک دی خاص رحمت میرے اتنے نہ ہوئے نا. اور ایک اللہ پاک دی قسم اٹھا کے جمعے دے موقع دیتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور مبارک اس 10 سالہ دور مقدس میں اکابر ترین مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی ہستیاں موجود ہیں اور اتنے بڑے مجمع دے جمعہ دے اجتماع دے آپ اتنی بڑی تعداد اکابر مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے اللہ پاک دی قسم اٹھا کے چیز ارشاد فرما دیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرن دا خاص نور اور خاص صلاحیت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے اور وہ ہستی قسم خداوند تعالیٰ ارشاد فرما کے فرما دیں کہ ساڑھے ہوتے جتنی بھی رحمت اور مہربانیاں وہ اللہ پاک دیا لیکن سبحان تم محبوب دے پیارے بیٹے ہو تو آڑی وجہ تو ان دوری برکت دے رہا ہے اگر اسے نہ ہوا ساڑھے ہوتے کرم نواز لے یا رسول اور یہ چیز ہے محبوب کریم علیہ السلام کے خاندان عالی وقار صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 137 کتاب الصلاۃ ابواب الاستسقاء وچ حدیث صحیح موجود ہے. محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے غلام حضور سیدنا انس ابن مالک انصاری رضی اللہ عنہ دیگر کتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ارشاد فرماتے کہ کلما کان الناس قحطوا علی زمان عمر حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے دور مقدس خلافت ہوئی جس وقت بھی عالم اسلام دے کسی بھی علاقے دے کسی بھی حصے دے قحط ہو بنیا بارش نہ برسیا خشک سالی غالب آ بنیا اور انسان مخلوقات ہلاکت اور تباہی کا شکار ہوئے میرا یقینی طور پہ نماز استسقاء بھی ادا ہو گیا استغفار بھی ہوتا ہے صدقہ اور خیرات اور دعاواں بھی ہوتی ہیں ساری چیزاں ہوتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس نے ملاحظہ فرماوے نا کہ تمام
معاملات اور اسباب بارش واسطے اسا اختیار کر لیں، لیکن اللہ پاک کی حکمت کا تقاضا ہے کہ امتحان دراز ہو گئے، بارش نہیں برس رہی اور مزید اس امتحان کو برداشت کرنے کی لوگوں کی طاقت نہیں ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اذا کوہ تو جنن بھی قحط کا شدید ترین معاملہ آ گیا، ود آپ چل کے محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے چچا جان حضور سیدنا عباس بن عبد المطلب الہاشمی رضی اللہ عنہ دے دروازے عالی تے بنیے نا۔ حالانکہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ پنجے نمازاں حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ دی اقتداد بھی ادا کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نماز واسطے تو آپ خود تشریف لے کے آئے، ہوں سانو ضرورت ہے آپ کی، آپ اس وقت مسجد وچ نہ فرمائے دے، وہ اپنے گھر پہنچ ونجے نا، بس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پیچھے بن کے آپ کرے دولت ہوتے سلام عرض کرے نا، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ باہر قدم رنجا فرمائے نا، اور آپ فرمائے نا حضور انت ام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وہذہ امت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اسا محبوب کریم علیہ السلام دے کریم چچا، اور محبوب علیہ السلام نے سیدنا عباس دے حوالے نالی ایک دفعہ انصار مدینہ سے صحابہ کرام دی جماعت کو فرمایا، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، مسند احمد، سب حدیث صحیح ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ام الرجل سنب ابیہ، کسی بھی شخص کا چچا اس دے والد دی مثل ہوا کرتا ہے، اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ، محبوب کریم علیہ السلام اپنے پیارے چچاواں نوں وہی توجہ اور نگاہ کرم عطا فرماتے ہیں کہ اگر محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے ابا جان حضور سیدنا و سید السادتنا سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اگر عالم دنیا بھی جلوہ گر ہوئے نا، تو جو محبت جو معاملات محبوب اپنے پیارے ابا جان دے نال رکھے نا، وہ سارے معاملات محبوب علیہ السلام اپنے پیارے چچاواں دے نال رکھے۔ سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام چچا جان کی خدمت وچ حضرت عمر عرض کرے نا حضور آپ کرم نوازی فرماؤ، محبوب علیہ السلام کی امت پریشان ہے، اور ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ حضور آپ جس لئے ساڈے درمیان جلوہ گر ہو سو، اور اسا آپ دا وسیلہ پیش کر کے جس لئے اللہ پاک دے کولوں بارش دی دعا کر سو، یقیناً اللہ پاک فوراً بارش عطا فرما۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف وچ الفاظ ہیں اس حدیث پاک کی میں ایک طرف اور ایک حصہ نقل کر رہے ہیں کہ آپ نے وہ دعا بھی فرمایا اللہم انا نتوسل الیک بأم نبی کا عباس ابن عبد المطلب فسقنا، اللہ پاک اج اساں اس مقام تے مدینہ طیبہ دے تیرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ پیش کر کے تیرے کو بارش مانگ رہے ہیں، فسقنا تو سانو بارش عطا فرما۔ سیدنا انس فرماتے ہیں فسقو، دعا بعد وچ وسیلے والی مکمل ہوئی، اللہ نے بارش پہلے عطا فرمائی۔ حضور سیدنا الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات دا تعلق نسباً بھی حسباً بھی، نسبی طور تے اپنے ابا جان کی طرف، حسبی طور تے اپنی پیاری امی جان کی طرف اس مقدس خاندان کے نال ہے، اور جتنی بھی برکات تقسیم ہو رہی ہیں، علم ہے، عرفان ہے، اولاد ہے، رزق ہے، کاروبار ہے، الغرض ظاہر و باطن دی جتنی نعمتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ عطا فرما رہے ثم انتم، تے اللہ تو بعد سانو عطا کر رہے ہیں، وہ محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے بچے اور تسا سانو عطا فرما۔ محبوب کریم علیہ السلام دی آل طیب دی برکت ہے۔ حضور سیدنا الغوث الاعظم جیلانی محبوب سبحانی قدس سر النورانی آپ کو ذات بابرکات ہے کہ جنہ دی عالم دنیا دی تشریف آوری تو پہلے اللہ پاک دے کامل بندیاں نے آپ کی جلوہ گری دیاں خبراں صدیاں پہلے کو لیوڑیاں شروع کر دیا ہیں، آپ کے متعلق بشارات موجود ہیں، بڑی بڑی عظیم ہستیاں نے بشارتہ عطا فرمائیاں۔ حضور سیدنا الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کی ولادت مقدسہ زیادہ کرینے کے آس یہ ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور سن 470 ہجری ہے۔ حضور سیدنا میرے محبوب کریم علیہ السلام دے نجیب الطرفین پیارے بیٹے لاہور وچ حضور سیدنا و سید السادتنا سیدنا داتا گن بخش ابو الحسن علی بن عثمان حجویری رضی اللہ عنہ حضور داتا صاحب کا وصال اقدس جڑا ہے تو 462 یا 465 سنے ہجری وچ لاہور وچ، تو حضور داتا صاحب دے وصال تو 8 سال بعد
حضور سیدنا الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ ایران اور عراق دے سرحد تے بستی جیلان وچ آپ دی ولادت مقدسہ ہے۔ حضور سیدنا الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ چکے انہاں کریم ہستیاں وچوں کہ جنہاں دی روح مقدسہ نو تکمیل دے ابتدائی جتنے بھی مراحل ہیں وہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فیض مقدس نے عالم ارواح بھی طے کروا دیا۔ قرآن پاک دے 25ویں پارے سورہ شورا دی آیت نمبر 13 وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی موجود ہے، اللہ یہدی الیہ من یشاء، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ 25ویں پارے سورہ شورا دی آیت نمبر 13 دا مبارک حصہ ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ آیت بینہ دے اس مبارک حصے دے ابتدائی مبارک الفاظ وچ کہ اللہ پاک چن گندا ہے، اللہ پاک منتخب فرما لیندا ہے اپنے بندیاں وچوں جس نوں بھی چاہندا ہے اپنے واسطے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس نوں اللہ پاک چاہندا ہے اپنے واسطے اجتباء کر گندا ہے، اس کو منتخب فرما لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ ویہدی الیہ من ینیب، انابا یونیبو انابت انتا مانا ہوتا ہے عربی دوی توجہ کرنا۔ تو فرمایا وہ جیڑا بندہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دی خود توجہ کرے، اس منیب اور توجہ کرنے والے نو بھی اللہ پاک اپنی طرف ہدایت اور راستہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن دو قسم دے اللہ تعالیٰ دے محبوبین اور مقربین کا ذکر ہے۔ پہلے مبارک الفاظ ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس نو چاہتا ہے اپنے واسطے خود چن گندا ہے۔ لیکن وہ بندے جڑے مجتبہ ہیں، عباد مجتبہ اللہ نے چنے ہوئے بندے، اللہ نے منتخب کرنا خود۔ دوجہ یہدی الیہ من ینیب، جیڑا بندہ اللہ کی طرف انابت کرتا ہے، شروع تو چنا ہویا نہیں ہے۔ اتھے تمام دے تمام سارے اصحاب حقائق یہ ارشاد فرما دیں۔ آپ اس آیت بینہ طرح ملا علی القاری دی مکمل تفسیر سارے قرآن جلد موجود ہے۔ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری نقشبندی علیہ رحمہ جو کہ 1225 ہجری وصال فرما رہے ہیں، اور حضور سیدنا مرزا مظہر جانے جانا دہلوی نقشبندی قدس سر العزیز دے خلیفہ مراد مرید اور سراج الہند علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت شاگرد ہیں۔ آپ کی تفسیر مظہری دی اس سے آیت دیتا کہ قالت الصوفیات، جتنے اصحاب حقائق صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ سارے اس آیت بینہ دی روشنی ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے اللہ پاک دے محبوبین اور مقربین ان میں انہاں سب دیاں اول تو لے کے آخر تک دو بنیادی قسمیں، ایک کو اللہ یجتبی الیہ من یشاء بھی جنہ دا بیان ہے کہ اللہ پاک نے جس وقت انہاں دیاں مقدس روحاں عالم ارواح دی پیدا فرمائیاں تا اللہ پاک نے بہت ساری ہستیاں نو عالم ارواح وچ انہاں دی روح مقدسہ نو وجود عطا کرتے ہی فرما چھڑائی، اے میرے واسطے ہیں، میں صرف اور صرف میں اللہ نے انہاں نو اپنے واسطے پیدا فرمایا۔ اللہ دی محبت دے مجتبی چنے ہوئے، باقی چنے ہوئے نہیں ہیں، ان اللہ دے محبوبین، لیکن وہ جس نے عالم دنیا بھی چاہتے ہیں انہاں نو آل رسول اللہ السلام دا قرب مل رہتا ہے، وہ سادات کرام دی بارگاہ بھی حاضری دیندے ہیں، علماء ربانی شین دے نال انہاں دا اٹھنا بیٹھنا شروع ہوتا ہے، نیک مجلساں پاکیزہ لوگاں دی صحبت اور مجلس اور قرب انہاں نو مل رہتا ہے، انہاں دے دل دے وچ بھی اللہ دی محبت انہاں نیک مجالس نیک محافل دی وجہ تو پیدا ہو ویندی ہے۔ شروع تو چنے ہوئے تے نہ، لیکن ہن وہ انابت کرن لگ پیندے، وہ بھی یاد ہے اللہ پاک دا سا قرب حاصل کرو، اللہ تعالیٰ نو اپنے تے راضی کرو۔ بس دنیا دے وچ آ کے وہ شروع تو منتخب یہ چنے ہوئے نہ، دنیا دے وچ آ کے ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ وہ بھی اللہ دی طرف انابت کرن لگ گئے۔ فرمایا وہ جیڑا دنیا دے وچ آ کے میری طرف توجہ کرے یہدی الیہ، میں اس کو بھی اپنے راستے کھول دینا، اپنا قرب عطا کر چھوڑنا۔ لہذا ہن دو قسم دے بندے آ گئے، منیبین بھی اور مجتبی بھی۔ آپ دیکھ سو کہ حضرات صوفیاء کرام نے کیا فرمایا، تفسیر مظہری، تفسیر ملا علی القاری، دیگر تفاسیر اور کتب مشائخ کے وچ اصحاب حقائق وچ کیا ہے، صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین نے ارشاد فرمایا کہ الذی یجتبی اللہ